سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک عظیم رکن ہے نا، اور فرض ہے۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور زکوٰۃ کو ادا نہ کرنے کی بہت ساری وعیدیں ہیں، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مال برباد ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے برباد ہوتا ہے، اور فرمایا کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں بند کر لو، محفوظ کر لو، اور اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کرو، اور بلا نازل ہونے پر دعا اور تضرع سے استعانت کرو، ہے نا۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں فرض کی ہیں، جو ان میں سے 3 ادا کرے وہ اسے کچھ کام نہ دیں گے جب تک کہ پوری 4 کو نہ بجا لائے، ٹھیک ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ تو فرمایا نمبر 1 زکوٰۃ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 حج، اور فرمایا جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز قبول نہیں، ٹھیک ہے۔ اس حدیث پاک سے بہت ساری باتیں بالکل ہمارے دل و دماغ کے بالکل اس کا جس کو کہتے ہیں تخریج جس کو کہتے ہیں، بالکل ایک ایک بات ہمارے ذہن میں اتر گئی۔ وہ یہ کہ زکوٰۃ نہ دینے سے مال برباد ہوتا ہے نا، اور فرمایا کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو قلعوں میں محفوظ کر لو۔ جس طرح گھر کے اندر، ابھی تو قلعہ کا مسئلہ ہے نہیں، گھر کے اندر کسی چیز کو بند کر کے تالا لگا دیں تو گم ہو جائے گا، وہ وہیں رہے گا نا، محفوظ ہو جائے گا، اس کو کوئی لے نہیں سکتا، ہے نا۔ تو آقا فرماتے ایک مثال دے کر کے کہ تم نے اگر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو اب تمہارا مال محفوظ ہو گیا، اب وہ نہ اسے چرا سکتا ہے، نہ وہ جلے گا، نہ برباد ہوگا، بشرط کہ صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کر دے، ٹھیک ہے نا۔ پھر فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کرو۔ بیمار ہے آدمی، صدقہ کرے تو صدقہ سے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرما دیتا ہے، صدقہ کے ذریعے سے، ہے نا، بیماریوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا بلا نازل ہونے پر، کوئی بلا وغیرہ نازل ہو تو دعا اور تضرع، یعنی رو رو کر کے عاجزی سے دعا کرنے کو، انکساری کے ساتھ پیش آنے کو فرمایا گیا، ٹھیک ہے نا۔ رو رو کر کے اللہ سے مدد مانگی جائے، دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں فرض کی ہیں، حالانکہ اسلام کے ارکان جو ہے وہ 5 ہیں، ہے نا۔ تو ایک تو کلمہ ہے، کلمے کے ذریعے سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے نا، کلمہ پڑھا تو اسلام میں آیا، مومن بنا، مسلمان بنا۔ اب اس کے بعد 4 چیزیں اس پر لاگو ہو گئیں۔ کتنی چیزیں لاگو ہو گئیں؟ 4، ٹھیک ہے نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج، ہے نا۔ تو یہ 4 چیزوں میں سے فرمایا گیا کہ اگر کوئی 3 چیزیں ادا کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، مگر زکوٰۃ نہ دے، یا نماز نہیں پڑھے وہ زکوٰۃ دے، جیسے کہ ہمارا چلتا ابھی رسم بن گئی ہے، آدمی کو نماز سے، دین سے کوئی مطلب نہیں، اور میلاد النبی میں جو ہے ڈیگ پکوا دیا، وہ سوچ رہا کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا، اب میرے اوپر کوئی گناہ ہے نہیں، سارے گناہ میرے ختم ہو گئے، ہے نہیں۔ 11ویں میں جو ہے لنگر کروا دیا، سارے گناہ اس کے معاف ہو گئے، حرام اس کا حلال میں بدل گیا، اور جو ہے جتنے ان لوگوں کے مال دبایا پچایا تھا سب معاف ہو گیا، بالکل صاف ستھرا ہو گیا۔ اگر آدمی سوچ رہا ہے تو یہ سب باتیں کیا ہیں؟ بے بنیاد ہیں، غلط ہے کہ نہیں؟ یہ کسی ایسے ویسے نہیں، بلکہ ہمارے حضور نے فرمایا۔ کس نے فرمایا؟ اور ہمارے حضور کا فرمان کبھی غلط نہیں ہوتا۔ آقا نے فرمایا کہ جو 4 چیزوں میں 3 چیزوں کو کرے، ایک چیز چھوڑ دے۔ یہ نہیں کہا کہ
ایک چیز کرے 3 کو چھوڑ دے، بلکہ کیا کہا 3 کو کرے، وہ 3 فرض ہوتا ہے مگر ایک کو چھوڑ دے تو آقا نے کیا فرمایا، وہ 3 بھی اس کے کسی کام میں نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے، وہ 3 بھی اس کے کسی کام میں، یعنی جو چیزیں فرض ہے ان کو جب تک ادا نہیں کرے گا بندہ کامل نہیں ہو سکتا، ہے نا۔ تو اب اس کی تو بہت ساری مثال ہے، اب اتنی مثالوں کی ضرورت نہیں، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ، آدمی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، لیکن زکوٰۃ اگر نہیں ادا کر رہا ہے تو یہ 3 چیزیں بھی اس کے کام نہیں آئیں گی۔ تو اب کیا کرنا پڑے گا اپنے کو، چاروں چیزوں کو ادا کرنا ہے۔ اب چاروں چیزوں میں پھر زکوٰۃ کو یہ صرف نہیں کہ میرا 1 کروڑ کا مال ہے، میرے زکوٰۃ مجھے 5 لاکھ روپے دینا، 2.5 لاکھ روپے دینا ہے، جو بھی دینا ہے میں اس میں سے 50,000 دے دیا، یہ بھی تو ایک زکوٰۃ ہی ہے، چلو میں نے ادا کر دیا، 2 لاکھ میرے بچ گئے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا قرآن میں کہ زکوٰۃ جو ہے تم 2.5 لاکھ دو کہ 2 لاکھ دو کہ 50,000 دو، تو میں نے اتنا زکوٰۃ دینے کا حکم دے دیا میں نے زکوٰۃ، ہے نا، تو ایسا بھی نہیں چلے گا۔ کیوں؟ شریعت نے جو چیزیں، جو ذمہ داریاں آپ پر عائد کی ہیں اس سے ایک دھور آپ نہ زیادہ کر سکتے اور نہ آپ جو ہے اس سے ایک دور کم کر سکتے۔ قرآن نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک رائی کے دانے کے ایک ذرہ بھی اگر تم نے اچھائی کی ہے وہ بھی بھلائی نہیں جائے گی، اور ایک ذرہ برابر اگر آپ نے غلط کام کیا ہے تو اسے بھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ بدلہ تو آپ کو ملنا ہے، اچھے کا بدلہ اچھا ملے گا اور برے کا بدلہ، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس سے پتہ ہم کو یہ چلا کہ ہم کو زکوٰۃ اپنے مال کی صحیح سے ادا کرنا ہوگا۔ ہم نے بچنے کے طریقے نکال لیے تو وہ خود ساختہ ہوگا، کیا ہوگا، وہ خود اپنا بنایا ہوگا، وہ آپ کا دل کہہ رہا ہے، شریعت نہیں کہہ رہی ہے۔ شریعت جو کہہ رہی ہے، اگر شریعت چھوٹ دے رہی ہے، ایک مثال کہ بھائی آدمی کے پاس بہت ساری گاڑیاں ہیں، 2-3 گھر ہے، شریعت چھوٹ دے رہی، اجازت دے رہی کہ بھائی وہ آپ کا اپنا ہے، وہ آپ نے بیچنے کے لیے نہیں دیا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، ہاں، تو وہ آپ کو شریعت اگر اجازت دے رہی ہے تو آپ کروڑوں کیوں نہ ہو جائے، آپ کا ہے وہ، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر شریعت اجازت نہیں دے رہی ہے، 1 روپیہ بھی اگر آپ بچائیں گے، رکھیں گے آپ، تو آپ گنہگار ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پتہ کیا چلا ہم کو کہ ہم کو اپنی منمانی نہیں، اپنی مرضی نہیں، شریعت کی مرضی دیکھنا ہے نا۔ اور شریعت کی مرضی کو دیکھنے کے لیے شریعت کا علم ہونا ضروری ہے نا، جانکاری ہونی ضروری ہے، کون سے مال پہ زکوٰۃ ہے، کون سے پہ نہیں ہے، کتنے پہ کتنا ہے، کتنا دینے سے بری و ذمہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ انہی مسائلوں کو ہم سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ فرض ہے اس کا منکر کافر اور نہ دینے والا فاسق، نہ دینے والا اور قتل کا مستحق، کس کا مستحق، یعنی اگر اسلامی حکومت اس کی گردن مار دی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا نا کہ کسی نے اگر ایک، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اونٹ کی ناک میں جو نکیل ہے، جو رسی ہوتی ہے، اس رسی کی بھی اگر کوئی زکوٰۃ نہ نکالے تو اس سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ ہاں، اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت ہے کیا۔ گھر میں اچھا مست ہے، کھا رہے پی رہے ہیں، سب کچھ ہے، لینا دینا سب کچھ ہے، مگر ہم غریب ہیں، ہمارے تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس تو ہے کچھ ہے ہی نہیں، ہم پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ وہ میری بیوی کا ہے، وہ بیٹی کا ہے، وہ بیٹے کا ہے، میرا کیا ہے؟ ہاں، میں تو اللہ والا آدمی، میرا کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ جو ہمارا مودی کہتا ہے میں تو جھولا اٹھا کے چلے آؤں گا بول کے، وہی حال ہمارا ہو گیا ہے۔ وہ بیٹی کا ہے، وہ بیٹے کا ہے، وہ بہو کا ہے، وہ بیوی کا ہے، بچے کا ہے، میرا کیا ہے نا۔ اب بچے سے پوچھے تو بولے کہ ہم تھوڑی کچھ ہیں، ذمہ دار تو ہمارے ابا ہیں۔ ہاں، بچے سے پوچھے تو ہم تھوڑی کچھ ہیں، لینا دینا کرنا ابا کرتے ہیں، ہم تھوڑی کرتے ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ نہ دینے والا، انکار تو نہیں کر رہا ہے مگر دے نہیں رہا ہے، تو نہ دینے والا فاسق، کیا ہے، ہاں، اور قتل کا مستحق، اور ادا کرنے میں دیر کرنے والا گنہگار، اور مردود الشہادہ، اس کی گواہی بھی مردود ہے، قبول نہیں ہے اس کی گواہی، جو دینے میں دیر کرے اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہے۔
اور جو نہیں دے رہا ہے وہ فاسق ہے اور قتل کا مستحق ہے۔ اب اس سے کتنی بڑی بات پتہ چلی۔ اب اگر پھر بھی ہم جان بوجھ کر کے اگر ہم سوچیں کہ بھائی بچنے کے طریقے نکالیں تو غلط ہے کہ نہیں ہے، اس لیے زکوٰۃ ادا کیجیے۔ مسئلہ، زکوٰۃ ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض ہے، نابالغ بچے پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ مثلاً کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، نابالغ بچے کے حصے میں والد کے ترکے میں سے کوئی چیز آئی اور اسے کسی نے محفوظ کر لیا، نابالغ بچے کے اس مال پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ ٹھیک ہے، نابالغ بچے کے اس مال پر زکوٰۃ۔ اب اس کے بھی مسائل ہیں۔ باپ اپنے بیٹے کے نام سے پلاٹ لیا ہے تجارت کے غرض سے کہ بیٹے کا، یا بیٹے کے لیے لے لیا ہے، یا بیٹے کا ہے، چھوٹا بچہ ہے، اور اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، تو اب اس کو باپ سوچ رہا ہے کہ بھائی زکوٰۃ تو ہو نہیں، میرے بیٹے کے نام سے ہے، نابالغ ہے، چلو میں بیچ لیتا بعد میں، تو وہ بیچ بھی نہیں سکتا، وہ چیز اس کی ہے نا، بچے کی ہے۔ آپ سوچیں گے کہ سارا میں ہی اپنی دماغ چلاؤں، تو شریعت نے بھی کچھ لاگو کیا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں وہاں پر۔ تو بچے کے نام سے لے کر کے چھوٹے بھائی بچے کا، ہمارے چھوٹے بچے کا، اس کا ترکے مائی یا اس کا ہے، بول کر زکوٰۃ نہیں ہے، تو آپ بیچ بھی، اس کی اجازت کے بغیر بیچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو نابالغ کے مال پر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عاقل اس لیے کہا گیا کیونکہ کوئی شخص ارب پتی ہے، اس کا بینک بیلنس بھی ہے، مگر وہ پاگل ہے، مجنون ہے، ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ مسئلہ، جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اتنی ہی رقم ہو اور 1 سال بیت گیا ہو، ٹھیک ہے، 52.5 تولے چاندی۔ ابھی سونے چاندی کا نصاب پر بھی بہت بحث چل رہی ہے، ہاں نا؟ پہلے جو ہوتا تھا وہ 12 گرام کا یا 12.25 گرام، ہے نا، 12.25 گرام کا 1 تولہ ہوتا تھا، ابھی 10 گرام کا ہے نا؟ تو کتابوں میں جو چیز مذکور ہے وہ 12.25 گرام کے تولے کے حساب سے مذکور ہے نا؟ لیکن اب جو سونار لوگ ہیں انہوں نے کیا کہا بھائی 12 گرام کے تولے میں وہ جوڑنے میں حساب کمی بیشی آتی ہے، تو ایک مدل انہوں نے 10 گرام کا رکھ دیا۔ لیکن شریعت میں جو چیز ہے پہلے سے وہ کتنا ہے؟ 12.25 گرام کے حساب سے ہے۔ تو اب اس حساب سے اگر دیکھیں گے فی زمانہ، تو اب وہ 7.5 تولہ سونا نہیں رہا ہے، وہ بڑھ جا رہا ہے، قریب 9 تولہ کے قریب آ رہا ہے نا، 9.25 تولہ، ہاں، اور یہ چاندی 63 گرام ہے نا، 63 تولہ، ہاں، ہے نا؟ تو اس حساب سے اب وہ آ جا رہا ہے۔ لیکن کیونکہ کتابوں میں پہلے سے مذکور وہی ہے تو بیان بھی اسی کو کیا جا رہا ہے۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں بھی وہی بات ہے کہ بھائی وہ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ دماغ میں بیٹھ گیا ہمارے، تو خیر یہ چیز اپنی جگہ، وہ بھی اپنی جگہ ہے، ہاں، وہ تو اپنے حساب سے جو ہے نا آپ کر لیں گے، وہ بچنے کا نکالیں گے، سوچیں گے کہ بھائی میرے پاس اب جو ہے 9.25 تولہ ہونا تو ہی میں دوں گا، تو یہ تو پھر اپنی منمانی ہو جائے گی، ہے کہ نہیں؟ ہاں، وہ بھی خالص سونے کا مسئلہ ہے، ہاں، اس میں تو تینوں چیزیں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، پیسہ بھی ہے، روپیہ کرنسی بھی اسی میں آتا ہے، سونا وہ چاندی میں کنورٹ ہوگا، ہاں، ملاپ ہوگا۔ خیر، تو کیا کہا؟ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اتنی ہی رقم ہو اور 1 سال بیت گیا، اس کو حولان حول کہتے ہیں، ہے نا؟ اس پہ 1 سال جو ہے بیت گیا ہو اور وہ مقروض بھی نہ ہو، وہ کیا نہ ہو؟ یعنی اس پر کوئی کسی کا قرضہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ایسے شخص پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، ایسے شخص پر زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ سمجھ میں آگے بات؟ صرف یہ اتنی بات نہیں ہے، اس پہ بہت سارے مسئلے آئیں گے۔ کوئی اب یہ سوچے کہ بھائی میرے پاس جب تک 7.5 تولہ سونا ہوگا نہیں، میرے پاس زکوٰۃ نہیں، تو غلط ہے۔ جگہ بتایا گیا ابھی کہ 1 تولہ بھی اگر سونا ہے اور 5 تولے آپ کے پاس چاندی ہے تو آپ کا وہ سونا آپ کے چاندی کے پیسے میں کنورٹ ہو جائے گا۔
آپ اگر 2 تولہ 1 تولہ سونا بیچیں گے تو 52 تولے چاندی خرید سکتے کہ نہیں خرید سکتے ہیں؟ آسانی سے خرید سکتے ہیں. تو آپ کا وہ پیسہ چاندی کے پیسے میں کنورٹ ہو جائے گا. یہ جو چیز بتایا گیا یہ کب بتایا گیا ہے؟ آپ کے پاس ایک دھور بھی رتی بھی چاندی نہیں ہے، 1 روپیہ بھی نہیں ہے، خالی سونا 6 تولہ ہے تو آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ پر بس سونا ایک کچھ بھی نہیں ہے، چاندی آپ کے پاس 50 تولہ ہے تو آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں، آپ کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، پیسہ آپ کے پاس 30,000 روپے ہے تو بھی آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ مالک نصاب کی حد تک نہیں پہنچ رہے کسی ایک جنس سے. کس سے؟ کسی ایک. لیکن 2 جنس مل کر کے پہنچ جا رہے ہے نا. چاہے وہ سونا چاندی میں کنورٹ کرے یا پیسہ کو چاندی میں کنورٹ کرے، کچھ بھی کر کے اگر آپ 2 جنس ملا کر کے آپ کے پاس فی زمانہ 52.5 تولے چاندی کے پیسے آپ کے پاس موجود ہو جا رہے ہیں، اس پر 1 سال گزر جا رہا ہے، آپ کے اوپر کسی کا قرض بھی لین دین کچھ نہیں ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں. کل مال کا تخمینہ لگا کر، کل مال کو ایک جگہ حساب کر کے ہے نا، لگا کر کے جو ہے تخمینہ اس کا حساب کر کے جو ہے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دی جائے. یعنی 1,00,000 روپے یا اس کی مالیت پر 2,500 روپے زکوٰۃ دی جائے. ٹھیک ہے نا، اس کا جو 40واں حصہ ہے 2.5% جو ہے آپ کو زکوٰۃ اپنے مال کی نکالنی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، مسئلہ زکوٰۃ دیتے وقت نیت یعنی دل کا ارادہ شرط ہے. کیا ہے؟ دل کا ارادہ شرط ہے. جسے زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کو یہ کہنا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے. اب کس کو دے رہے ہیں؟ لے بھائی یہ زکوٰۃ دے رہا میں تم کو، یہ کہنا کوئی ضروری نہیں ہے نا کہ یہ زکوٰۃ ہے، بلکہ اسے تحفہ، نذرانہ یا ہدیہ کہہ کر بھی دی جا سکتی ہے، کیونکہ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ یہ میں زکوٰۃ نکال رہا ہوں. اللہ آپ کے دل کو دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں. آپ کی زکوٰۃ آپ اس کو ہدیہ کر کے دیں، تحفہ کر کے دیں، نذرانہ کر کے دیں، دینے والے کو زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، تو جب بھی آپ دیں ہدیہ تحفہ نذرانہ دی جا سکتی ہے، بلکہ اور دل میں جو ہے ارادہ زکوٰۃ کی کر لیں، ہے نا، زکوٰۃ کی نیت کر لی جائے. بلکہ اگر کوئی شخص سخت ضرورت مند ہے، زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے لیکن وہ زکوٰۃ لینا نہیں چاہتا، زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے، ضرورت مند بھی ہے، مگر وہ زکوٰۃ لینا نہیں چاہتا اور اسے زکوٰۃ کہہ کر دیں گے تو وہ نہیں لے گا، تو اسے ادھار یا قرض کہہ کر دی جائے اور نیت زکوٰۃ کی ہو تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. لے بھائی میں تجھے قرض دے رہا، ایسے کام کر لیا، وہ بہت محنت ہے آدمی کے اندر، بہت سارے ہے وہ چیز ماشاء اللہ ابھی بھی کہ بھائی زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لینا چاہتا، مستحق بھی ہے، تو اب وہ آدمی رہنے تو کیا کریں گے؟ تو اس کو اب نیت کر لے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، لے بھائی قرض دے رہا مجھے، قرض کے طور پر لے لے، رکھ لے بول کے ہدیہ تحفہ جو ہے جو بھی سمجھ کے دے دیں تو بھی زکوٰۃ جو ہے ادا آپ کی ہو جائے گی. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو آج قرض کر کے زکوٰۃ دے دیے اور 3 دن کا پھر مانگ لے لا قرض لے دے بول کے. ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے نا. ہاں اب وہ اگر لوٹا رہا، آپ نے اس کو مالک بنا دیا ہے، کوئی بات نا، زکوٰۃ کہہ کر کے آپ نے دیا، ایک مسئلہ یہ ہے زکوٰۃ کہہ کر کے دیا ہے، وہ ادھار قرضہ کہہ کر کے آپ نے دیا ہے، اس نے قبول کا کام کر لیا. اب وہ جب قرضہ کر کے لوٹا رہا ہے کہ بھائی قرضہ میں دیا ہے، اس کو کہہ دے کہ بھائی تو رکھ لے، ابھی دینا بعد میں دیکھا جائے گا، ہاں ابھی رکھ لے، ابھی ضرورت نہیں ہے مجھے. اس کو ٹالتے رہیں ہے کہ نہیں ہے. اب جب کوئی مستحق ہوتا ہے نا اور اس کے اندر غیور پن ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ آدمی بھائی اس کو آدمی اگلا منع کر رہا ہے پھر بھی ہم محتاج ہیں پھر بھی دیتے رہیں، ایسا بھی تو نہیں ہوتا ہے نا. اب پھر بھی اگر وہ دے رہا ہے تو آپ نے تو اس کو مالک بنا دیا ہے، اب وہ اگر آپ کو دے رہا ہے تو وہ آپ کے تحفہ ہو جائے گا، ہے نا. ہاں آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں اس پیسے کو، دوسرے کسی غریب کو دے دیں آپ. نہیں استعمال نہیں کرتے.
اگر وہ پیسہ قرضے کے حساب سے لوٹا دیا تمہارے، ہاں تو وہ پیسہ تم کو اس سے لے کر دوسرے کو دے دینا. تو پھر دوسرے کو ہم اگر دیکھ مثال ان کو زکوٰۃ ادا ہو گئی، جی اب دوسرے کو اگر ہم دیں تو پھر وہ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے پھر. زکوٰۃ کی کر کے دیں گے اس کو، یہ زکوٰۃ کی نیت کریں گے. تو نہیں، تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ پھر یہ مسئلہ یہ ہوگا شریعت. دیکھیں یہاں سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی ماشاءاللہ کہ پھر شریعت کسی کا کام کیسے بنا رہی، مطلب ہے نا، یہ سمجھ میں آیا کہ اس کا بھی کام بن گیا اور اس کا زکوٰۃ بھی ادا ہو گیا. خیر چلیے ٹھیک ہے ماشاءاللہ، ایک مسئلہ اور ایسی ہوگی. اس کے بعد ایک ایسا شخص جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی رقم اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہوں، اس کی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے، ایسا شخص جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی رقم اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہوں، اس کی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. یہ مسئلہ جو ہے نا، یہ صرف جیسے پہلے بتایا گیا کہ صرف اس کے پاس سونا ہی ہے یا چاندی ہے، دوسرا کچھ نہیں ہے نا، تو اس پر اس پیسے کی زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ وہ مالک نصاب کی حد تک نہیں پہنچ پا رہا ہے. ادھر دیکھیے آپ، ادھر مت دیکھیے، ادھر دیکھیے آپ، میری طرف دیکھیے. ہاں ہاں پوچھیے ادھر. ہاں سمجھ میں آ رہی بات؟ کتاب ہے میرے پاس، ٹینشن مت لیجیے آپ، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں آپ کو. ہاں نہیں ہوگا تو ہم بعد میں لا کے دکھائیں گے آپ کو کتاب. ہاں 7.5 تولہ چاندی سونا یا 52 تولہ چاندی 53 تولہ، تو وہ تو مالی نصاب کو پہنچ گیا نا. ہاں ٹھیک ہے، پورا نہیں سنا. یہ کیا کہا؟ یا اس کی رقم اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. وہ زکوٰۃ دے گا نہیں، دوسرا اس کو زکوٰۃ دے گا، یہ کہہ رہے ہیں. مسئلہ سمجھ آئی بات؟ یہ زکوٰۃ دینے کی نہیں، جو زکوٰۃ لے رہا ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی کہ وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا. مطلب ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. جو مالک نصاب ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. آپ سمجھے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، شاید ایسا سمجھے آپ. ہاں ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا. مسئلہ بد مذہب بے دین کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. یہ سوال ابھی کچھ دن پہلے ہوا تھا کہ بھائی وہابیوں کو زکوٰۃ دے سکتے کہ نہیں دے سکتے ہیں. تو وہابیوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے بھائی، ٹھیک ہے نا. وہ ہمارے پھپھا ہے، خالو ہے، رشتہ داری ہے، کیا کرتے ہوئے دینا پڑتا ہے، پہلے تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ اس کا دین ہی نہیں ہے نا، اس کا دین ہی نہیں ہے. بے دین کو زکوٰۃ کیسے دیں گے، ہے نا. زکوٰۃ اس کی ادا پھپھا ہے، خالو ہے، جو بھی ہے. جب اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے، رشتہ داری بھی کٹ جاتی ہے اس کی، اس سے کوئی رشتہ نہیں رہتا. قرآن مجید میں ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، ہے نا، ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. باپ ہو جائے، بیٹا ہو جائے، بھائی ہو جائے، رشتہ داری کوئی بھی ہو جائے، اس سے کوئی دور دور کا جو ہے واسطہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. ہاں کیوں زکوٰۃ لیں گے؟ اس کو تحفہ لینا منع ہے. اسے تحفہ لیں گے تو جو ہے اس کے لیے دل میں محبت پیدا ہوگی، ہے نا. محبت پیدا ہوئی نہیں. ہاں تو پھر کائے کو لے رہے ہیں اسے زبردستی. کافر کی بھی 3 قسمیں ہیں حضرات، کافر کی بھی 3 قسمیں ہیں نا. وہ جو ہے نا حربی کافر کے حوالے سے ہے، وہ ہے نا. یہ لوگ بھی مرتد ہیں حالانکہ، ہے نا، یہ لوگ بھی مرتد ہیں حالانکہ، لیکن وہ جو کافر ہے اس سے ہمارا دور دور تک دین کا کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ ٹوپی داڑھی لگا کر کے اپنے آپ کو مسلمان کر کے، مسلمان سمجھ کے آپ کو زکوٰۃ دے رہے. وہ کیا بول رہا ہے؟ میں مسلمان ہوں اور مسلمان سمجھ کے مسلمان کو زکوٰۃ دے رہا ہوں. جب اس کے اوپر زکوٰۃ ہی فرض نہیں تو اس کی زکوٰۃ آپ کے لیے کہاں قبول ہو جائیں گی؟ پھوکٹ میں مل جائے گی تو پورے محلے کو لے لیں گے. تم
ہاں لینے والوں کو سبسڈی لے رہا تو وہ کیا لکھ رہا؟ نہیں تو جو ہے مولانا سب لوگ آتے ہیں یہ لیتے ہو ابھی اور لے رہے ہو۔ فائدہ تو رشوت لینے سے بھی ہوتا ہے، پھر ایک مثال، ہاں فائدہ تو رشوت لینے سے بھی ہوتا ہے تو اس میں لیں گے، ہاں۔ اس کے لیے تو دلی نفرت ہونا چاہیے۔ پھر تو وہابیوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ وہ چائے پلایا تو وہ چائے آپ کے لیے زہر قاتل ہے، کیونکہ وہ آپ سے دوستی کر کے آپ کے دین کو برباد کرے گا۔ تو ان سے تو بالکل، جب اس کے نماز جنازہ میں اس کو سلام کرنے میں کی ممانعت ہے، اس کو پیسہ لینے کی کیسے اجازت ہو جائے گی؟ دے دیں گے اجازت ہے نا، ہاں اس کے ساتھ میں بیٹھے تو کیوں؟ جب اس کے جنازے میں شریک ہونا ہر قدم پر ایک کبیرہ گناہ معافی کی نشانی، علامت اور اس کے فضیلت بتائی گئی ہے، تو جب اس کے جنازے میں جو کہ ہر قدم پر ایک کبیرہ گناہ معافی ہونے کا اعلان ہے، اس کو منع فرما دیا گیا، تو بیٹھنے کے لیے کہاں جائز قرار دی جائیں گی؟ ہاں ہے نا، اس سے صلہ رحمی تک کو منع فرمایا گیا ہے۔ صلہ رحمی مطلب جان دے بھائی کرتے ہیں نا، ہمارے لوگ کرتے ہیں نا، جان دے چھوڑ دے بولے جان دو، اب وہی ٹوپی داڑھی لگایا ہے، بولے قرآن پڑھتا ہے جوڑ یہ چیز بھی اس کو منع فرمایا گیا ہے، ہاں۔ تو جائے کہ اس کا چائے پینا کہ بیٹھنا اٹھنا یہ سب کیسے اس پہ روا ہو جائیں گی؟ ٹھیک ہے نا، خیر بات آگے بڑھ گئی، بہت ٹائم ہو جا رہا، 2:45 بج گئے، 2:45 ہو گئے ہیں۔ سوال بھی کرتے رہے، اچھی بات ہے، سوال کرنے سے علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور آپ کے ذریعے سے دوسروں کو بھی وہ مسئلہ معلوم ہو جاتا ہے نا۔ بد مذہب بے دین کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، سید اور ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ پرسوں ہی کس نے ایک سوال کیا، میں نماز پڑھ رہا تھا، سوال کیا کہ حضرت وہ ایک آدمی سید ہے، اس کی بیٹی ہے، تو سیدہ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں دے سکتے۔ بولے اس کی شادی ہے، میں نے کہا طریقہ ہے، اس کا طریقہ بھی شریعت نے بتایا ہے کہ آپ کسی غریب کو پیسہ دیجیے زکوٰۃ، وہ قبول کر کے وہ تحفہ کر دے جو ہے سیدزادی کو، ہاں، مگر ایک ساتھ اتنا اکٹھے 10 لاکھ مت دے دینا کہ پھر زکوٰۃ تو اس کو دے، پھر بعد میں جو ہے یہ ہوا کہ وہ خود مالک نصاب بن گیا۔ اس کو بتایا گیا کہ تھوڑا دو، پھر وہ اس کو ہبا کر دے، پھر اب اس کو تھوڑا دو، اس کو مالک یہ جو زکوٰۃ ادا ہو گئی، پھر یہ اس کو کر دے، اس طرح کرتے اس کا اتنا پیسہ جمع ہو جائے کہ شادی کے لائق ہو جائے، شادی کرا دی جائے، ہے نا۔ یا اب دیکھو ہاں ہاشمی سید کا ذکر ہے اس میں، سید اور ہاشمی سید۔ اب سید جو ہے نا، علوی سید جو ہیں وہ بھی رسول کی اولاد ہی سے ہیں، ہے نا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری اہلیہ سے، زوجہ سے ہیں، ہے نا، ان کو علوی سید کہتے ہیں، اور جو رسول کی اولاد سے ہو، مطلب حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہو، اس کو ہاشمی سید کہتے ہیں، ہے نا۔ تو اب رسول کے خاندان والے کو، ہے نا، اس کو دینا منع ہے نا۔ اب سیدوں میں بھی آج کل تو ایسے سید نکل گئے ہیں کہ ابھی اللہ خیر، ابھی آپ کرناٹک چلے جائیں تو جتنے وہاں بڑے سب سید ہیں، ہاں، آپ چلے جاؤ تو دیکھیں جتنے وہاں بڑے سارے سید ہیں، وہ اب ان کا مسئلہ ایسا ہے کہ بھائی وہ سید کہتے ہیں، تو میں سوچ رہا ہوں کہ بھائی وہ بیٹا اپنے باپ کو گالی دے تو یہ کون سا بیٹا ہے، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے، ہاں، ہے نا۔ تو خیر ایسا حضرت قریشی لوگوں میں سید لگا دیتے، ہمارے مومن لوگوں میں سید لگا دیتے، اور دوسرے لوگوں میں جیسا سید ہے ایسا ان کو کول لگ جاتا ہے، ایسا تو وہ سید دیکھیں سید جو ہے نا ایک تخلص نہیں ہے، سید جو ہے نا ایک تخلص نہیں ہے، بلکہ سید جو ہے یہ حضور کی آل حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے اولاد کا ایک لقب ہے۔ سید کے معنی ہوتا ہے سردار کے، کیا ہوتا ہے؟ سردار کے، اور فی زمانہ سید کا معنی یہی ہوتا ہے کہ وہ رسول کی خاندان سے تعلق رکھتا ہے نا۔ اب وہ کوئی زبردستی اپنے کا سید کہہ دے گا تو سید کے معنی سردار بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ کہہ دے بھائی میں مومن ہوں، میں سید ہوں، تو بھائی ہم سمجھیں کہ تم مومن ہو لیکن سردار ہو اپنے قوم کے، ہاں، امام بھی سردار ہے نا۔ تو سید کا معنی ہوتا ہے سردار، ٹھیک ہے نا۔ سید جو اصلی ہے
جو آل رسول ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائیں گی. ٹھیک ہے نا, بس ٹھیک ہے نا. تو یہ جو علوی ہے یہ علی رسول والے کے نہیں. علوی جو ہے نا حضور کی آل سے نہیں ہے, وہ حضرت علی کی دوسری زوجہ کی, تو ان کو دے سکتے. ہاں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ہاں ایسا تذکرہ تو نہیں ہے مگر علی رسول اللہ اب یہاں پر جو ہے نا, جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں پر دیکھیں, یہاں دو چیز بتایا گیا. سید علی یہ علی ہے تو ارے بھائی سید تو اب وہ شیعہ لوگ بھی لگاتے ہیں, سارے شیعہ سید ہے. ہاں سارے شیعہ جو ہے وہ سید ہے. یہاں پر جو ذکر کیا گیا وہ دو باتیں, یہاں دو باتیں کہی گئی ہے, سید اور ہاشمی کو. سبحان اللہ. تو یہاں سے پتہ چلا کہ سید سے مراد علوی سید بھی ہوں گے, اور ہاشمی جب کہا گیا تو رسول کی اولاد میں سے بنی ہاشم سے ہے. تو یہاں دونوں چیزیں بتائی گئی ہیں. ابھی دیکھیے ایک چیز اور, اہل بیت اطہار جو کہا گیا ہے, تو اہل بیت اطہار میں بھی پنجتن پاک, اس میں آپ الگ الگ حدیث بھی ہے, اس میں حضرت علی, فاطمہ, حسن, حسین کا بھی ذکر ہے, اس میں جو ہے حضرت زید بن حارثہ کا بھی ذکر ہے ایک حدیث میں, اور حضرت غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی اس میں ذکر ہے, چچا. تو اب اس سے مراد آپ کیا لیں گے اہل بیت, پھر آپ کس کو کہیں گے, ہے نا. تو اہل بیت کا معنی ہوتا ہے, اہل کے معنی ہوتا ہے جو ہے جو رشتہ دار ہیں, ہاں, اور بیت کے معنی ہوتا ہے گھر, یعنی حضور کے گھر والے. تو حضور کے گھر والے میں ان کے چچا بھی گھر والے, باہر والے تھوڑی ہیں. ہاں زید بن حارثہ کو سرکار نے اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا ہے. ہاں پھر سرکار کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت اطہار میں ہوں گی, ہے نا. تو اب یہاں جب اہل بیت اطہار میں سے ہے تو پھر اب کن کو اس میں نکالیں گے, کن کو اس میں ڈالیں گے. تو جن میں سب کا اتحاد ہے, جو قول راجح ہے علماء کا, اسی قول کو اپناتے ہوئے چلنا ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں اب وہ ہم اتنا اس کو پوری تحقیق کریں گے کہ بھئی عباس, حضرت عباس بھی ہیں اس میں, اور جو ہے سرکار کی ازواج مطہرات بھی ہیں, اور یہ چاروں بھی ہیں, حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت حسن و حسین ہے. تو پھر اب پھر اہل بیت اطہار میں 5 نہیں ہوں گے, پھر تو بڑھ جائیں گے, اور ہے نا. تو جو راجح قول ہے نا, اسی پر عمل کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. مسئلہ, والد اور والدہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دیتے. دادا دادی اور ان کے والدین چاہے کتنی ہی درجے اوپر ہوں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. دادا دادی, پھر پردادا یہ نہیں کہ دادا دادی کی اولاد, پھر ان کی اولاد کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ہاں باپ کے اوپر جتنے ہیں ان پر, اور نیچے بیٹا بیٹی میں نا, نواسا نواسی میں ان کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے. مطلب نانا نانی میں, نانا نانی ان کے والدین چاہے کتنے ہی درجے اوپر ہوں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور نیچے بیٹا بیٹی اور ان کی اولاد چاہے کتنے ہی درجے نیچے ہوں کسی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. مسلمان عاقل اور بالغ کو جو زکوٰۃ کا مستحق ہو, یعنی اس کے پاس اپنی حاجت اصلیہ کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی یا اتنی رقم نہ ہو, اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو زکوٰۃ. چچا چچی اور ان کی اولاد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے نا. جیسا کہ میں نے کہا کہ بھائی دادا دادی, پھر ان کے ابا ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, لیکن ان کی اولادوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو چچا اور چچی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. خالو خالہ ان کی اولاد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. پھوپا پھوپھی ان کی اولاد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ماموں ممانی ان کی اولاد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے والا طالب علم کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. مسافر اگرچہ مالدار ہو لیکن سفر میں اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں, تو ایسے شخص کو بقدر ضرورت زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. وہ تو پیسہ والا ہے, مالک نصاب کی حد تک پہنچ گیا, لیکن ابھی کیونکہ مسافر ہے, ابھی اس کا پیسہ نہیں ہے نا, تو اتنا پیسہ
جس سے کہ اس کا سفر کٹ جائے، آسانی سے گھر کو پہنچ جائے، اتنے پیسے کی زکوٰۃ جو ہے دی جا سکتی ہے۔ ایسا شخص جو مالک نصاب ہو لیکن اس نے اپنا مال کسی کو قرض دیا ہے اور خود مفلس ہو گیا تو ایسے شخص کو بقدر ضرورت زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مالک نصاب ہے لیکن اپنا مال کسی کو قرض دے دیا ہے، اب وہ قرض دیا ہے تو اس نے کھا کے بٹھا دیا پورا، اب یہ ایسا کہ خود مفلس ہو گیا ہے نا، اس کے خود کے کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں۔ کیوں باتیں کر رہے ہیں ادھر آپ لوگ؟ ہاں، کون باتیں کر رہے ہیں ادھر؟ ڈسٹرب ہوتا نہیں۔ ان کو منع کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے شخص کو بقدر ضرورت زکوٰۃ جو ہے دے سکتے ہیں۔ مسئلہ، داماد اور بہو کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ باپ اپنی بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا لیکن اپنے داماد کو دے سکتا ہے نا، داماد کو دے سکتا داماد کو دے سکتا ہے، ہے، بھائی بھائی کو دے سکتا نا، بھائی اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بھائی بہن کو دے سکتا دے سکتا ہے۔ مگر ایک مسئلہ یہاں پر اور بھی ہے جو میں عرض کر کے آگے بڑھوں، وہ یہ کہ بھائی ابھی ہمارے یہاں کیا ہو گیا ہے، میری بہن کے اوپر قرضہ ہے 50,000 کا، تو یہ 50,000 کا زکوٰۃ جو ہے نا میں دوسرے کو دے کے میری بہن کو دے دیتا۔ یہ بھی کرتے ہیں لوگ، میری بہن کو، اب وہ کیا کرے، دل میں ارادہ کر لے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، لیکن بہن کو بدل لے، بہن تو استعمال کر لے بول کے، کیا کہتے ہیں، بہن کو بدل لے، بہن استعمال کر لے۔ ہاں، اب وہ اس کو اتنا پیسہ دے دے رہا ہے، اس کا قرضہ اس کا نیل کر دے رہا ہے بہن کا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ وہ بہن خود مالک نصاب کے حد تک پہنچ چکی ہے، اس کو زکوٰۃ لینا اس کے اوپر جو ہے جائز نہیں ہے، مگر یہ اس کو دے کر کے یہ سوچ رہا ہے کہ میں بری ذمہ ہو جا رہا ہوں، تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوں گی، کیونکہ اگر آپ کی بہن مالک نصاب کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں، اگرچہ وہ زکوٰۃ دے نہیں سکتی تو زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتی، ہے نا۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ ان مسئلے پر پہلے غور کریں، جتنی کی ضرورت ہو کہ بھائی اتنی ہی جو ہے ضرورت ہے میری بہن کو، مطلب کہ 5,000 یا جتنے بھی ہے تو اتنے ہی دے، یہ اکٹھا پورا دے کر کے وہ سوچے کہ بھائی میں نے زکوٰۃ پورا ادا کر دیا تو وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوں گی، کیونکہ ابھی کا ماحول ایسا ہے کہ بہن کے گھر میں سارا کچھ ہے، کیا ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر بہن کے اوپر کسی کا پر جو قرضہ ہے، یعنی بہن نے کسی سے لے رکھا ہے یا بھائی نے کسی سے لے رکھا ہے، یہ خود مالک نصاب کی حد تک پہنچی ہوئی ہے مگر کسی سے لے رکھا ہے، وہ بھائی کا آگے کڑکڑا رہی ہے، وہ میرا اتنا پیسہ جو ہے نا ان کا میرے اوپر ہے، بھائی نے جا یہ 50,000 روپے لے، تیرے زکوٰۃ میری طرف سے ہے، دے دے بول کے اس کو، یہ لی رہا ان کو دے دی، تو یہ زکوٰۃ وہ لے نہیں سکتی، یہ زکوٰۃ جو ہے وہ لے نہیں سکتی، اور یہ دے رہا ہے تو ان کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوں گی۔ ہاں، اگر یہ انجانے میں دے رہا ہے کہ بھئی حقیقت مالک نصاب ہے، وہ مالک نصاب نہیں ہے، ضرورت ہے اور دے رہا ہے، تو اس کی تو زکوٰۃ ادا ہو جائیں گی، لیکن وہ لینے والا گنہگار ہوگا۔ اگر تمہیں مال کا پیسہ پورا نکال لیا، اس کا مال کا نکالا، اب اس نے اپنا مال کا پیسہ نکال لیا، اس کے اوپر کوئی قرضہ آ گیا تو کیا اسی مال کو خرچے کر سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ٹوٹل کریں گے تو سب سے پہلے کیا حکم ہے کہ سارا کچھ ایک جگہ ٹوٹل کر لو، کس کو کیا دینا ہے وہ سب اس میں سے نکال لو، مائنس کر لو، یہاں تک کہ اس مہینے کا بجلی کا بل ہے، راشن پانی کا سامان ہے، بچوں کی فیس بھرنا ہے، اس مہینے کا کرنٹ بل جو کچھ ہے، LIC میں پیسے بھرنا ہے، جو بھی BC کا نکالنا ہے سب نکال لو، پورا سب نکالنے کے بعد اب جو پیسہ بچ رہا ہے وہ دیکھو، وہ پیسہ اگر نصاب کی حد تک پہنچ رہا ہے تو اس پیسے پر زکوٰۃ ہے، ورنہ نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نکالنے کی میعاد کتنی ہو؟ ہاں، نکالنے کی میعاد کتنے دن ہو؟ تو کہیں گے 6 مہینے تک کا نکالتے بیٹھے گا پورے اس مہینے کا کرنٹ، ابھی کرنٹ جو چل رہا ہے وہ چیز، آدمی تو 6 مہینے کی فیس بھریں گے پھر تو کون مالک نصاب بنے گا پھر؟ یہ جو لا رہے ہو 80,000 کا لا رہا ہوں، 40,000 کا لا رہا ہوں، 75,000 کا لا رہا ہوں، یہ پیسہ تو کوئی زکوٰۃ آئے گی نہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ وہ تو فضول اٹکے نا پیسے، اب وہ فضول اٹکے تو کیا کر سکتے ہیں اس کو آپ؟ جہاں بولیں گے میں فضول ہوں
اب ایک بات بتائیے، ہمارے گھروں میں برتن کتنے واپرتے ہیں؟ 10 واپرتے ہیں، شوق سے پورا سجا کے رکھ دیے ہیں، تو کیا کریں گے؟ ابھی تم گھروں میں دیکھیں آپ نے 75,000 کرایا، 30,000 کرایا، وہ پیسہ جام ہوگا کہ نہیں؟ اب اس کو سال کے سال پلٹتے جا رہے ہیں۔ اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹی وی لا کے رکھا ہے 50,000 کا آدمی، ہاں اس پر زکوٰۃ ہے کیا؟ نہیں 75,000 کلا رہا ہے دیوار کو لگانے کو۔ نہیں ارے اگر کوئی گھر میں 50 فریج لا کے رکھ دیا ایسے پڑا ہوا ہے تو بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک بات کہہ رہا ہوں میں، وہ چیز تو گناہ ہے نا، وہ چیز تو ٹی وی تو پہلے تو گناہ کرا، ہمیں یہ پیسہ اٹکا دیا اس میں، اور اب ہمارے لوگوں کو شوق ہی ایسا ہوگا، کیا کر سکتے ہیں اس کو۔ نہیں شریعت نے تو وہ بھی ہاں اتنا ہے کہ وہ اگر استعمال کے نہیں ہے سمجھو تو اس پہ صدقہ فطر اور قربانی آتی ہے اس پہ، ہاں اس پہ قربانی آئیں گی، ایکسٹرا جو ہاں برتن ہے جو ایکسٹرا سامان رہتا ہے نا، کام میں آتی ہے، جیسے تو کہ اس پہ برتن زکوٰۃ گرتن نہیں ہے ہمارے صاحب گھر میں، اس پہ زکوٰۃ تو نہیں ہے لیکن قربانی آئیں گے اور صدقہ آئیں گے، اس پہ قربانی اس پر واجب ہوں گے کیونکہ وہ سب مل کر کے مالک نصاب کے حد تک پہنچ گیا تو اس پر قربانی آئیں گی۔ ہاں اچھا قربانی کے مسئلے، قاعدہ کلیہ بتا دیا لیتا شریعت میں، ہاں وہ قاعدے پہ رکھے دیکھنا بیس جو رہا ہاں بس۔ تو قربانی میں بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، چوتھی کوئی چیز نہیں کہ جس پہ قربانی نہیں، ڈاکٹر جس کو جو قرب- رہتی کیا بولتا ہے یہ چیز نہیں کھانا، یہ چیز نہیں کھانا، یہ چیز نہیں، باقی جو کھانا رہتا ہے اس کو بولتا کیا ہے، تو ایسا شریعت نے کہہ دی کہ یہ 3 چیزیں ہیں، ہاں اس پر زکوٰۃ ہے، اب چوتھی کوئی چیز نہیں پھر اس پہ لگانا تم نے۔ اس کو کہتے ہیں فی نفس ہی، یعنی قاعدہ فی نفس کلیہ۔ ہی ان 3 چیزوں پر زکوٰۃ ہے، پیسہ، سونا، چاندی اور مال تجارت، چاہے پھر وہ مٹی ہو، ہاں۔ ٹوکری بھر کے مٹی ہے نا بیچتے ہاں۔ ہیں تو اس پہ بھی اس میں بھی زکوٰۃ ہے۔ مال تجارت ہمارے ریتی والے ہیں نا، ریتی بیچتے ہیں نا، ہاں بس، اور سونا چاندی دیکھو ہمارے قاسم بھائی ہیں یہاں پہ، بکرے تھے تو بکرا کا تو رہا نہیں ابھی، ہاں سائمہ جس کو کہتے ہیں، وہ تو جنگل میں چلتے ہیں، وہ سال بھر چلے گا تو اس کے بعد اس کی زکوٰۃ ہے۔ 1 روپے کا چارہ لگتا نہیں، ان پہ 100 بکرے 40 بکرے پہ۔ چلیے آگے بڑھیں آگے بڑھیں، ہاں ہاں ارے 2.5% بولے نا، 2.5% دیکھو، ہاں سنیے نا بھائی، 1 لاکھ پر 2,500 روپے، 2.5%، ٹھیک ہے۔ اب سنیے ایک مسئلہ، ابھی آپ نے سوال کیا نا، سنیے، وہ چیزیں جن کی انسان کو زندگی بسر کرنے کے لیے ضرورت ہو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ وہ چیزیں کیا ہیں سن لیجئے، رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے، گھر کے برتن، گھر کا فرنیچر، بستر، مصحری، لحاف، کمبل، گدے، تکیے وغیرہ، قالین، دریاں، فریج، ریفریجریٹر، ایئر کنڈیشنر، کار، 1 سے زائد گاڑیاں بھی ہوں، جیسے ایک بیٹے کی، ایک بیٹی کی، ایک بہو کی، ایک بیوی کی، ایک فلاں کی، ڈھما کی، ان کی سب کی، کسی پر زکوٰۃ جو ہے اس پر، یہ سب حاجت اصلیہ ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں۔ اس کے بعد سائیکل، موٹر سائیکل، تجارت کے لیے دکان، مل، فیکٹری، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ مل اور فیکٹری سے جو آمدنی حاصل ہوگی، جو اس میں سامان بنے گا، وہ مال تجارت پر آئیں گی، ان پر زکوٰۃ ہے۔ کارخانہ کی مشینری، ہیرے، قیمتی پتھر، ہیرے 7 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ کے ہیرے کیوں نہ اکبر، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ مال تجارت میں نہ ہو اور تجارت میں ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ کارخانہ میں استعمال ہونے والی تمام اوزار، جیسے کہ آدمی وہ ہے میکینک ہے، جتنے اوزار ہے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے نا۔ پڑھنے والا بچہ ہے، پڑھانے والا ہے، اس کے کتابیں ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، سب حاجت اصلیہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بڑھئی کا کام کر رہا ہے، کارپینٹر ہے، ان کے جو سامان ہے وہ سب، ٹھیک ہے نا۔
प्लम्बर के औजार, कारपेंटर के औजार, बढ़ई के औजार, इलेक्ट्रिशियन के औजार, मोटर मैकेनिक के औजार, मिस्त्री, राज काम करने वाले के औजार, रंग करने के बुरुश वगैरह, सोनार का काम करने वाले के औजार, कातिब की कलम की रोशनाई वगैरह, इस्त्री, पंखा, दिगर मशीनरी की मरम्मत करने वाले के औजार, छपाई के प्रेस की मशीनें, कंप्यूजिंग करने वाले की किताब के तमाम कंप्यूटर, प्रिंटर, इलेक्ट्रॉनिक तमाम वगैरह सामान, फोटोस्टेट की फ़ोटो कापी की मशीनें, होटल वाले के बर्तन और टेबल कुर्सियाँ वगैरह, अहले इल्म की किताबें जिन्हें पढ़ा हो या पढ़ सकता हो या हवाला वगैरह के लिख रखी हों, अपनी हिफाजत के रखे हुए हथियार, पिस्तौल वगैरह, गन, बंदूक वगैरह, इन पर ज़कात नहीं है। समझ आ गई बात? इन तमाम चीज़ों पर ज़कात, ये तमाम चीज़ें, हाँ, ये तमाम चीज़ें हाजत असलिया में आती हैं, इन पर ज़कात, ठीक है। अब बहुत टाइम होगा, 3 बज गए, इंशाल्लाह आगे फिर कल रखेंगे, ठीक है ना। बैठेंगे तो बहुत सारे मसाइल आपको भी अज़बर हो जाएंगे, हमारे भी जहन से बातें बहुत सारी